محرم کا مہینہ ہے، یہ جادو ختم کرنے کا، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج ہو جائے، یہ سب قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اگر کوئی شخص اس کو 313 بار پڑھے اور سامنے کالی مرچ رکھے، اس پہ دم کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ، اور وہ کالی مرچ کی چٹکی آگ میں جلا دے، یہ عمل 11 دن، 40 دن، 70 دن، 90 دن کر لے، جو بندہ خوشبو دکھاوے کے لیے نہیں، سنت سمجھ کے لگائے گا، اس کی طرف مال، دولت، وقار، عزت، شان و شوکت۔ پورے سال جو ہے خوشحال رہنے کا وظیفہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے۔ ایک عمل دیتا ہوں، یا اول الاولین، یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے، اگر کوئی شخص پڑھ لے، سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمت۔ قبلہ آپ نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ جادو ختم کرنے کا مہینہ ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے اس مہینے میں، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ ہمارا جتنے بھی مہینے گزرے ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بندہ مقبول اور محبوب اعمال کرے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج ہو جائے اور جادو کا خاتمہ ہو جائے، تو جادو کے علاج اور خاتمے کے لیے اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، یہ سب قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کو 313 بار پڑھے اور سامنے کالی مرچ رکھے اور پڑھنے کے بعد اس پہ دم کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ، اور وہ کالی مرچ کی چٹکی آگ میں جلا دے، یہ عمل 11 دن، 40 دن، 70 دن، 90 دن کر لے، تو بہت طاقتور چیز ہے، اور ویسے بھی کھلا پڑھتا رہے، اس کی بہت تاثیر ہے، اس کی بہت کمالات ہیں، خاص طور پہ جادو، جنات، نظر بد کے لیے اللہم بسمک کہف کی۔ اچھا، بچوں کو بھی نا نظر لگنے کا ایک بہت زیادہ معاملہ ہے، یہی عمل بچے بھی کر سکتے ہیں؟ بہت طاقتور عمل ہے۔ اچھا، بچے کریں، بچوں کی طرف سے ان کے والدین کریں، انشاءاللہ بہت ہی زبردست عمل ہے اور بہت مبارک عمل ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، اس طرح یہ محرم الحرام کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نئی چیز نہیں لینی چاہیے، نئی چیز لینی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ بھی اس حوالے سے، آپ کو خانقاہ والوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جتنی بھی عرب کی دنیا دیکھیں، عرب کی دنیا، میں عراق گیا ہوں، میں شام گیا ہوں، تو ماشاءاللہ عرب تو بہت باذوق ہے، اور عرب اس معاملے میں ہر چیز کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی پسند بھی یہی ہوتی ہے، اور ان کو ذوق ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک بات بتا دوں، عرب جتنا بھی کمزور سے کمزور ہو جائے، وہ خوشبو کو بہت پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ کمزور سے کمزور، غریب، اچھا، اگر غریب ہے وہ پیسے جمع کرے گا، اور پیسے جمع کر کے وہ خوشبو خریدے گا۔ جو بندہ خوشبو دکھاوے کے لیے نہیں، سنت سمجھ کے لگائے گا، اس کی طرف مال، دولت، وقار، عزت، شان و شوکت، 3 چیزیں ہیں: خوشبو، سفید لباس اور باوضو رہنا۔ صحیح۔ وہ ایسا حیرت انگیز ہے، کسی کا کوئی مجبوری ہے اور لباس بھی پہن سکتا ہے اور رنگ بھی پہن سکتا ہے، اگر موقع ملے تو کبھی سفید لباس بھی پہن لے، ورنہ ساری زندگی پہن لے، اور رنگ بھی، سارے رنگ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن سب سے برتر اور سب سے باکمال جو لباس ہے وہ سفید، باوضو اور خوشبو۔ اچھا، لوگ، میں نے دیکھا انگوٹھیاں، عقیق بہت پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کوئی واقعی ہی ان میں کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی حقیقت کیا ہے ان کی کہ پتھروں سے امیدیں باندھنا؟ اس وجہ سے رہنمائی میری کیجیے گا کہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون کون سے پتھر پسند فرمائے۔ صحیح۔ احادیث کی کتابوں میں اس کا باقاعدہ پورا شمار ہے اور اس کی باقاعدہ تحقیق ہے۔ صحیح۔ میرے حضور نے کون سے پتھر پسند فرمائے، کس انگلی میں پہننا پسند فرمایا۔ پھر اگلا، اہل بیت کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، اولیاء کی زندگیوں میں انہوں نے بھی وہی طرز اختیار کیا جو میرے حضور نے کیا تھا۔ عقیق کا پتھر، عقیق کا پہننا، عقیق اور عقیق کا استعمال میرے حضور نے کیا، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اور ہم اس نیت سے پہنیں کہ میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور نے پتھر پسند فرمایا، اس نیت سے پہنیں۔ آپ کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا میں دیکھ رہا ہوں رنگ پہنی ہوئی سر آپ نے، یہ عقیق کون سا ہے؟ سفید ہے۔ اچھا،
سفید. اچھا یہ سفید عقیق ہے. جی کالا بھی ہوتا ہے سفید بھی ہوتا یعنی کہ ایسے آپ روٹین میں اسی شوق سے پہنتے ہے. ہیں؟ نہیں میں عقیق بھی سفید بھی پہنتا ہوں, دوسرا بھی پہنتا ہوں, سیاہ بھی پہنتا ہوں. اچھا ہر دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے پتھر منسوب ہیں. 5 انگوٹھیوں کی روایات مستند ہیں. صحیح. اچھا قبلہ ساتھ یہ کہ پورے سال خوشحال رہنے کا, نیا اسلامی سال کیونکہ چڑھ گیا ہمارا الحمدللہ, تو نیا سال ہے تو کوئی وظیفہ عنایت کریں, پورے سال جو ہے خوشحال رہنے کا وظیفہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے, رہنمائی فرمائیے گا حضور. 2 نفل پڑھیں حاجت کے. اچھا. اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں. پھر ایک عمل دیتا ہوں, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ مبارک بول ہیں, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے سال کے ابتدائی ایام میں. جیسے محرم ہمارا اسلامی مہینے کا پہلا سال, جی جی, اگر کوئی شخص پڑھ لے سارا سال حفاظت, برکت, راحت, عافیت, غیبی نظام, مرادیں پوری, برکتیں, رحمتیں. اچھا حضور ہم نے دیکھا کہ کئی وظائف کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہیں پڑھنے چاہیے, اور ہمارے یہاں ہے کہ ہم نے بس دیکھا, کتاب میں دیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا. کتنی اس بات میں صداقت ہے, اگر کر لیا جائے وظیفہ تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, جو ہوتے ہیں, اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. نقصانات نہیں ہوتے. ہر وہی کا عمل جو عمل مسنون ہے جی اس میں برکت ہے. صحیح. اجازت دراصل بڑوں کی توجہات, دعائیں, یہ سلسلے غلط نہیں ہیں. اجازت کا اس میں تاثیر, برکت اور اللہ کی عطا اور کرم مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا جن قابو کرنے کا کوئی وظیفہ دیں کہ کوئی جن آپ قابو کیسے کر سکتے ہیں, یا جن کو کس طرح آپ قابو, اس والے سے کوئی رہنمائی کریں. جن کبھی قابو نہ کریں. اچھا. آپ تو پرندہ قابو کریں تو پرندہ بھی نکلنا چاہتا ہے. کوئی چیز قید نہیں ہونا چاہتا. اچھا. ہاں دوست ہونا نعمت ہے, کسی کو تابع کرنا نہیں, قابو کرنا نہیں. صحیح. اگر آپ جنات کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ عمل ہیں, میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے, انہیں بڑا فائدہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا, حضور نے, یہ جو ہم گوشت کی ہڈیاں کھاتے ہیں, ہڈیاں کھاتے نہیں, گوشت کھاتے ہیں اور ہڈیاں, ان کو صاف جگہ پہ رکھیں. صحیح. میرے حضور نے فرمایا ان پہ پھر غذا لگتی ہے, مفہوم ہے, اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں, سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی مشکلیں حل فرما, سب کی ناکامیاں ختم فرما, علت, ذلت اور قلت سے بچا. آمین. اپنی رضا عطا فرما, موت کے آخری لمحے کو آسان فرما. آمین. اللہ. ذلت کی موت, ذلت کی قبر سے بچا. آمین. جو قرض دار ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں, سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی مشکلیں حل فرما, آمین. سب کی ناکامیاں ختم فرما. آمین 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 برحمتک یا